السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم گرامر کے پورشن میں لیٹر نمبر 3 کمپلینٹ لیٹر اباؤٹ ڈیفیکٹو گڈس جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ پیج ہے جی 205۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو اس پیج پر جو پہلا حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے فہد الیکٹرک سٹور، اگر آپ کو یہ یاد ہو سکے تو کیجئے گا، ادروائز آپ یہاں پر ایگزامینیشن ہال سٹی ABC اور ڈیٹ کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو اس پر وائٹ بورڈ پر اچھی طرح سے یہ لکھ کر بھی دکھا دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اس کا حصہ ہے جو پیج کے لیفٹ سائڈ سے شروع ہوگا، یہاں پر آپ لکھیں گے دا سیلز آفیسر پارک فینس GT روڈ گجرات۔ یہ بھی میں پہلے آپ کو لکھ کر پچھلے لیسن میں سمجھا چکا ہوں، اس کے مطابق اس کو بھی آپ ڈیل کیجئے گا۔ اب آتے ہیں اس کے سبجیکٹ کی طرف، کمپلینٹ اباؤٹ ڈیفیکٹو گڈس۔ تو یہاں پر آپ نے سبجیکٹ لکھ کر اور یہی کمپلینٹ اباؤٹ ڈیفیکٹو گڈس جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو مینشن کر دینا ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ہے اس کا، اور یہاں پہ یہ لکھیے گا سیم ایز اٹ از۔ اب اسی کے لیفٹ سائڈ میں یہاں پر آپ نے ڈیئر سر اور پھر کوما لگائیں گے، اور اب آپ جو ہیں اس لیٹر کو ایز اٹ از لکھ دیں گے جو میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ ریفرنس لیٹر نمبر 171 ڈیٹڈ 15 جولائی 2021، یہ آپ لکھیں گے کہ بحوالہ خط نمبر 171 مورخہ 15 جولائی 2021۔ We are grateful to you for the supply of different fans to our store۔ ہم آپ کے اپنے سٹور پر مختلف پنکھوں کی ترسیل پر پہنچانے پر آپ کے مشکور ہیں۔ Your supply is satisfactory۔ آپ کی جو سپلائی تھی، جو آپ نے پنکھے بھیجے ہیں، جو اس کی ترسیل تھی، وہ اطمینان بخش تھی۔ But at the same time we also regret to inform you، لیکن اسی کے ساتھ ہم افسوس سے یہ بتاتے ہیں، آپ سے افسوس کرتے ہیں کہ that 20 ceiling fans، 20 چھت والے پنکھے، 10 exhaust fans and 6 pedestal fans are defective۔ تو یہ 6 pedestal فین یہ خراب ہیں، سب سٹینڈرڈ ہیں، معیار سے کم ہیں، and different in size as in mentioned in our letter، اور آرڈر سے مختلف سائز کے ہیں جو ہم نے اپنے خط میں آپ کو دیے تھے۔ We will be obliged if you replace them۔ اگر آپ ان کو تبدیل کر دیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ The defective items will be returned after receiving the replacement۔ تو جو تبدیل شدہ پنکھے ہیں وہ آپ کو خراب پنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ واپس کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ لیٹر جو ہے یہاں پر آپ yours truly, x.y.z لکھ کر اس لیٹر کو آپ کمپلیٹ کریں گے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بورڈ کے پیپر میں پہلے 3 جو لیٹر ہیں وہی ان کا ذکر ہے اس بار۔ تو 2 کمپلینٹ لیٹر ہیں، ایک تو یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا کمپلینٹ لیٹر اباؤٹ ڈیفیکٹو گڈس، اسی کے ساتھ پیج نمبر 206 پر اگلا لیٹر ہے کمپلینٹ اباؤٹ ڈیلے ان دا ایگزیکیوشن آف این آرڈر، یعنی آرڈر کو پہنچنے میں، آرڈر کی ترسیل میں، آرڈر کی پہنچ میں جو لیٹ ہو گیا ہے، دیر ہو گئی ہے، اس پر ہم شکایت درج کروائیں گے۔ تو اب یہاں پر اسی طرح سے دوسرا جو لیٹر ہے بالکل سیم ایز اٹ از لکھیں گے آپ، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، ایک لیٹر تو یہ ہو گیا۔ بالکل سیم ایسے ہی دوسرا لیٹر اباؤٹ ڈیلے ان
execution of an order. یہ اس سلسلے کا کمپلینٹ کا یہ دوسرا لیٹر ہے. اس میں بھی آپ نے پروڈکٹ کے دیر سے پہنچنے ابھی ناموصول ہونے پر شکایت درج کرانی ہے. کمپنی کو آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے حماد بک سینٹر, پیج نمبر 206 پر, حماد بک سینٹر, مین مارکیٹ, لاہور. تو یہاں پر میں نے جیسے بتایا ایگزامینیشن ہال سٹی ABC لکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے جو لیفٹ سائڈ پر ہے اس میں آپ لکھیں گے ABC پبلشرز. یہ پبلشر کا نام ہو سکتا ہے کوئی بھی. اردو بازار لاہور, اردو بازار کے بعد آپ کوما لگائیں گے, لاہور کے بعد فل اسٹاپ. اسی طرح سبجیکٹ آئے گا ڈیلے ان آرڈر. لیٹر پڑھتے ہیں جی. ڈیئر سر, پلیز ریفر ٹو اوور لیٹر نمبر 253 ڈیٹڈ 24/2021, بحوالہ خط نمبر 253 مورخہ 20 اپریل 2021, in which we placed an order with you, جس میں ہم نے آپ کو ایک آرڈر دیا تھا for a books and stationery items, کتابوں کا اور اسٹیشنری کے سامان کا. We regret to say that, ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے that we have not received these things as yet, ابھی تک ہمیں یہ چیزیں موصول نہیں ہوئیں. This delay has caused us great inconvenience. اس دیری نے, تاخیر نے ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث بنی ہے. Therefore we request you to send the order items within 15 days. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو آرڈر ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو 15 دن کے اندر ہمیں بھیج دیجیے. Otherwise we shall cancel this order. ہم یہ جو آرڈر ہے اس کو منسوخ کر دیں گے and purchase the same from some other firm, اور یہی چیزیں ہم کسی دوسری فرم سے خریدیں گے. تو اس میں بھی آپ yours truly پیج کے جو ہے رائٹ سائڈ پر یہاں پر yours truly, x.y.z آپ لکھیں گے, اور اس طرح سے آپ کے یہ 2 لیٹر کمپلیٹ ہوتے ہیں. ان کو پڑھیے گا, یاد کیجئے گا. یہ 10 نمبر کا سوال جو ہے بورڈ کے پیپر میں آپ کو ملے گا. اب ٹرانسلیشن شروع کی تھی, اس میں پیراگراف نمبر 2 ہم نے پیج نمبر 256 پر میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا. پیراگراف نمبر 1, اب آج پیراگراف نمبر 2 پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس کو میں پڑھا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں, آپ اسے میرے ساتھ ساتھ ریوائز کیجئے. پہلا فقرہ ہے جی, اس میں کتابیں بھی عجیب نعمت ہیں. کتاب پر جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس کے اوپر نمبر 1 نمبر 2 کے ساتھ اس کی جو ہے میننگز درج ہیں. آپ ان سے بھی جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں, ان کو یاد کر سکتے ہیں. بہرحال کتابیں بھی عجیب نعمت ہیں. بکس آر اے یونیک بلیسنگ. اب یہاں پر آپ یونیک کے ساتھ ونڈرفل بھی لگا سکتے ہیں. جب رنج و الم کے بادل ہماری زندگی کو تاریک کر دیتے ہیں, when the clouds of grief and worries darken our life, یا when we are surrounded by grief and worries, تو سچے دوست کی طرح شیریں الفاظ سے ہماری ڈھارس بن جاتی ہے. تو بکس جو ہیں console us with their sweet words like true friends. جب احباب اور رشتہ دار ہماری بدبختی کی وجہ سے منہ موڑ لیتے ہیں, when our friends and relatives leave us in the lurch, تو کیا ہوتا ہے, کتابیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں. تو بکس stay with us, boast over morals, اور ہمت اور استقلال کے مشکلات پر غالب آنے کا سبق دیتی ہیں. تو urge us to meet the challenges with courage and steadiness. سب انسان, یہ انسان کی ہزاروں سال کی دانائی کا نچوڑ ہیں. They are the outcome of the human wisdom over thousands of years. یہ درست ہے کہ تمام کتابیں اچھی نہیں ہوتی. It is true that all the books are not useful, good, جیسے مرضی آپ لکھیں. بعض سانپ سے زیادہ زہریلی اور بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. Some of them are more dangerous and poisonous than snake and scorpion.
کتابوں کے انتخاب میں عقل اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. وی مسٹ اوائڈ دیم, وی مسٹ بی کیئرفل ان دی سلیکشن آف بکس. یہ پیراگراف تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے یاد کرنے میں بھی, لیکن میں نے بورڈ کے پیپر میں اس کو بھی ایک بار جو ہے دکھا ہے, یہ بھی آ گیا تھا. تو اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اس کی جو, کیونکہ اس کی لینگتھ زیادہ ہے, ابھی 4 یا 5 لائنوں کے جو ہیں یا 6 لائنوں کے جو پیراگراف ہیں یاد کرنے کے عادی ہوتے ہیں, تو اس پیراگراف کو اوائڈ کیا کرتے تھے. تو یہ پیراگراف آ گیا تھا جس سے نا اس سال اسٹوڈنٹس کافی زیادہ جو تھے وہ رہ گئے تھے پیراگراف سالو. اب اس کو ضرور یاد کیجئے گا, اس کو سمجھیے گا. اب آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایسے کا. ایسے پڑھاؤں گا میں آپ کو. جی اسٹوڈنٹس, ایسیز بورڈ کے پیپر میں آپ کے جو ہیں 3 ایسے آئیں گے, ان میں سے کوئی ایک آپ نے سالو کرنا ہوگا. اس بار کرونا کی وجہ سے صرف 3 ایسے جو ہیں وہ آپ کے سلیبس کا حصہ بنے ہیں. کل 5 آپ کے ایسیز ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے. میں بہرحال آپ کو 5 انشاءاللہ پڑھا دوں گا. آج سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ایسے جو تقریباً 99% آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ جایا کرتا ہے. اس ایسے کو یاد کرنے کے بعد میرا یہ کہنا ہوتا ہے آپ سے کہ اور دوسرا ایسے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن سم ٹائم ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسے آ جائے. تو بہرحال آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بہت اچھی طرح سے یاد کیجئے اس وثوق کے ساتھ کہ جناب یہ تو انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں آیا ہوا ہی ہے. تو ایز اٹ از یاد کرنا ہے جیسے پڑھایا جا رہا ہے. میں اس کو پڑھا دیتا ہوں, اس کے ورڈز جو ہیں آپ سمجھ لیجئے. پیج نمبر ہے 217 میرے پاس کتاب میں, اور ایسے کا نام ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو شروع کرتے ہیں جی. ایسے دس از دا ایج آف مشین. یہ مشین کا وقت ہے, مشین کا ٹائم ہے. مشینز نیڈ ٹیکنیشینز, مشینوں کو ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوتی ہے. سو ٹو میک پروگریس اینڈ لیو اے بیٹر لائف. تو ترقی کے لیے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے, فنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کریں. ٹیکنیکل ایجوکیشن از ناٹ لرنڈ فار لرننگ سیک اونلی. فنی تعلیم جو ہے وہ صرف پڑھائی کی غرض سے, جاننے کی غرض سے نہیں سیکھنی چاہیے. اٹ انیبلز اس ٹو پریکٹس اوور لرننگ ٹو ارن لیونگ. یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے تاکہ ہم اپنی روزگار کو, رزق کو کما سکیں. Machines has entered into the soul of our social life and no aspect of society is complete without it. تو مشین جو ہے اس نے ہماری معاشرتی زندگی کی جو ہے اس کی روح میں داخل ہو چکی ہے, اور معاشرتی زندگی کا کوئی بھی پہلو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. Even the smallest thing of our daily use is manufactured after several mechanical progress. حتیٰ کہ ہماری جو روزمرہ استعمال میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی اشیاء ہیں وہ بھی مشینی مراحل سے گزر کر بنائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن از ڈفرینٹ فرام ریگولر ایجوکیشن. فنی تعلیم جو ہے, جو ریگولر تعلیم ہے, جو عام تعلیم ہے, اس سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اٹ پریپیئر اسٹوڈنٹس فار جابس ریلیٹڈ ٹو اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ تعلیم جو ہے طلبہ کو عملی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرتی ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان آفرز شارٹ کورسز ایز ویل ایز لانگ کورسز. فنی جو تعلیم ہے پاکستان میں طویل کورسز کے ساتھ چھوٹے کورسز بھی ان کی بھی جو ہے پیشکش کرتی ہے. اسٹوڈنٹس گیٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن تھرو دیز لانگ اینڈ شارٹ کورسز. طالب علم جو ہیں ان طویل المیعاد اور چھوٹی وقت کے جو کورسز ہیں ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اینڈ سرو دا کنٹری بائی ناٹ اونلی ورکنگ ان دا کنٹری. اور ملک کی خدمت کرتے ہیں نہ صرف ملک میں رہ کر بٹ آلسو بائی ورکنگ ابراڈ, بلکہ باہر کے ملک میں جا کر کام کر کے بھی خدمت کرتے ہیں. اور کنٹری از ڈیولپنگ کنٹری. ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے. بیسٹ وچ with several social problems, beset with several social problems, بہت سے سماجی مسائل میں گھرا ہوا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کین پلے اے وائٹل رول ان دا ڈیولپمنٹ آف کنٹری. فنی جو تعلیم ہے وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اٹ ہیز نیومرس بینیفٹس.
اس کے ان گنت جو ہیں فوائد ہیں. اٹ سالوز دا پرابلم آف ان امپلائمنٹ. یہ بے روزگاری کا مسئلہ حل کرتی ہے بائی سپلائنگ دا انڈسٹریز ود اے لارج نمبر آف ورکرس. صنعتوں کو بڑی تعداد میں محنتی کارکن دے کر. Another important practical advantage of technical education, فنی تعلیم کا دوسرا جو عملی پہلو ہے وہ ہے is that we have our own technicians, a lot of foreign exchange would be served earn. تو ہمارے جو عملی فائدہ یہ کہ ہمارے اپنے ٹیکنیکار جو ہیں بہت سا زر مبادلہ کماتے ہیں اور اس کو ہم بچا بھی سکتے ہیں. تو اس کا لاسٹ پیراگراف ہے دیر از اے نیڈ دیٹ دا گورنمنٹ شوڈ پروموٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ناٹ اونلی ان دا اربن ایریاز. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سرکار جو ہے حکومت جو ہے وہ فنی تعلیم کی ترویج کرے نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ آلسو ان دا رورل ایریاز بلکہ دیہی علاقوں میں بھی. دس ول ہیلپ اس برنگ اباؤٹ اے ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ان دا اکانومی آف دا کنٹری. تو یہ ہمارے ملک کی معیشت میں تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرے گی. Now our government is paying a full attention to the technical education. اب ہماری حکومت جو ہے وہ فنی تعلیم میں بھرپور توجہ دے رہی ہے. New technical institutes and engineering colleges are being established. بہت سے فنی تعلیم کے ادارے جو ہیں اور انجینئرنگ کے ادارے جو ہیں are being established بنائے جا رہے ہیں. Scholarships are also given to the students to enhance their knowledge and experience abroad. تو طلبہ کو جو ہے اپنے علم اور بیرون ملک کام کا تجربہ بڑھانے کے لیے وظائف بھی اس میں دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایسے آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے, ویری امپورٹنٹ, جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.